اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبر وہی ہے جو آغاز صدمہ میں ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دو عدل کس قدر اچھے ہیں اور علاوہ کتنا بہتر ہے کہ جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ کے رب کی طرف سے عنایت اور رحمتیں برستی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یقیناً نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو۔ ارشاد نبوی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم تیری جدائی سے رنجیدہ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، آنکھ اشک بار اور دل غم زدہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے، جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی باپ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بوسہ دیا اور اس کے اوپر اپنا منہ رکھا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ابو سیف کے ہاں گئے تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزاع میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، آنکھ اشک بار اور دل غم زدہ ہے، لیکن ہم کو زبان سے وہی کہنا ہے جس سے ہمارا مالک راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے یقیناً غمگین ہیں۔ اس روایت کو موسیٰ نے سلمان بن مغیرہ سے بھی بیان کیا ہے۔ مریض کے پاس رونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اسے اپنے اہل خانہ کے درمیان پایا تو آپ نے فرمایا، آیا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے غمزدہ ہونے سے عذاب نہیں دیتا، بلکہ آپ نے اپنے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کی وجہ سے عذاب یا رحم کرتا ہے۔ بے شک میت کو اس کے عزیزوں کے چلا کر گریہ زاری کرنے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوحہ کرنے والوں کو لاٹھی اور پتھروں سے مارا کرتے تھے اور ان کے منہ میں خاک ڈالتے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے رنجیدہ اور صدمے پر مواخذہ نہیں کرے گا، البتہ زبان سے بیجا کلمات نکالنے اور غیر مشروع نوحہ کرنے پر ضرور مواخذہ ہوگا، اور اس طرح رونے دھونے پر میت سے بھی بعض پرس ہوگی، بشرطے کہ وہ وصیت کر گیا ہو کہ انہیں روک سکتا تھا لیکن انہیں روکے بغیر ہی دنیا سے چل بسا۔ لہٰذا ہم اس پہلو سے خبردار ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔